مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. زیارت سے بھی ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور ثم زوروها. میں تم کو قبروں کی زیارت سے پہلے منع کرتا تھا، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزت گے سنگ رخصت کرے اس تیرا مجوان نا، نیکی تو فیق خدایا دئیے ہر انسان نا. ذات کا ذات نہ پرکھے کوئے کلمے گو خدایا، ذات کا ذات نہ پرکھے کوئے کلمے گو خدایا. راضی رب رسول میں صبر نالے تے نالے امسایا. ایک دوجا گے وستے ڈاویں اپنا دستر خان نا، نیکی تو فیق خدایا دئیے ہر انسان نا. کہاں لے چلا حرم سے مجھے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے. ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، زمین سے آسماں تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے. زمین پر جو کچھ ہے سارے کا سارا مصطفیٰ کا ہے. زمین سے آسماں تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے. زمین پر جو کچھ ہے سارے کا سارا مصطفیٰ کا ہے. فلک پر اپنا سینہ چیر کر مہتاب یہ بولا، فلک پر اپنا سینہ چیر کر مہتاب یہ بولا، ارے ٹکڑا کیوں نہ ہو جاؤں، ارے ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں، اشارہ مصطفیٰ کا ہے. جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے. جنت میں جو محل اس مومن کے نامہ اعمال میں ہوتا ہے، اس کے نام کا ہوتا ہے، اس محل کے سامنے ایک پھول لگا دیا جاتا ہے، ایک سبحان کا درخت لگا دیا جاتا ہے. انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں رکھ کر امتی امتی پکار رہے ہوں گے. اس وقت اس ماحول میں جہنم سے ایک آگ نکلے گی اور نکل کر امت مصطفیٰ کی طرف دوڑے گی. جب وہ آگ آگے بڑھے گی، امت محمدیہ کہے گی، اے آگ تجھے نمازیوں کا واسطہ، تجھے صدقہ دینے والوں کا واسطہ، روزہ رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا. لیکن وہ آگ واپس نہیں جائے گی، امت محمدی کی طرف بڑھے گی. تب تک حضرت جبریل علیہ السلام ایک پیالہ لیں گے جس میں پانی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ یہ پانی کا پیالہ، اس پانی کو اس آگ پر چھڑک دیں تاکہ یہ آگ واپس ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کریں گے، وہ آگ بجھ جائے گی. پھر میرے آقا پوچھیں گے، جبرائیل یہ پانی کہاں سے آیا، یہ کیسا پانی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ پانی ہے کہ جب تمہاری امت کے لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے دنیا میں روتے تھے، ان کی آنکھوں سے جو پانی بہا، اللہ تعالیٰ کو پانی اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہ پانی جمع کر کے رکھ لیا. اور آج جب وہ آگ دوزخ کی تمہاری امت کی طرف بڑھنے لگی تو یہ ان کے آنسو کا پانی اس کام آیا
کہ اس پانی نے وہ جہنم کی آگ بجھا دی. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں اس ماں کو سلام کہ جس ماں نے اس بیٹے کو جنا کہ جس نے 3 سٹار لگائے ہیں, جس نے یہ کرسی حاصل کی, جس نے یہ کرسی حاصل کی. لیکن میں کہوں اس ماں کی گود پہ قربان جاؤں, اس ماں کی گود پہ قربان جاؤں. مرنا سب نے ہے لیکن اس ماں کی گود پہ قربان جاؤں, اور اس ماں کی قبر پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں کہ جس ماں نے ڈی سی نہیں جنا, ایس ایس پی نہیں جنا, دنیا دار نہیں جنا, پیسہ اکٹھا کرنے والا نہیں جنا, رشوت کے نام پہ بڑے بڑے مکان تعمیر کرنے والا نہیں جنا, بلکہ جس ماں نے قوم کا امام جنا ہے, بولو سبحان اللہ, جس ماں نے دین کا خادم اور نوکر جنا ہے. تو یہ بڑی متبرک مجلس ہے, پیاری مجلس ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, اس کے اندر آپ اور ہم ہی نہیں بلکہ آپ کا اور ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اس مجلس کے اندر اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں. اور میں آپ کو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کی بات کہہ رہا ہوں, جس درود کو اللہ تبارک و تعالی بھی پڑھتا ہے اور جبرائیل امین بھی پڑھتے ہیں, حضرت اسرافیل بھی پڑھتے ہیں, اللہ کے سارے فرشتے پڑھتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ وہ عمل کتنا پیارا ہوگا کہ جس عمل کو اللہ حکم دینے سے پہلے خود کرتا ہے اور خدا کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے, او میرے بندو ایمان والو, مصطفیٰ پہ درود میں بھی پڑھتا ہوں, میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, تمہیں تو بدرجہ اولا پڑھنا چاہیے. اس محفل کے اندر آپ درود پڑھیں گے تو رائے گاہ نہیں جائے گا, ضائع نہیں جائے گا. اس لیے محبت سے درود پڑھ کر اپنے نیکی کے پلے کو بھر لیجئے, کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے, حساب کا دن آنے والا ہے. آپ نے اور ہم نے بھی مرنا ہے. آج مولانا مقصود صاحب کی والدہ کریمہ کی یہ 15ویں کی نیاز ہے. آج ان کو ہم یاد کر رہے ہیں, ان کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے علماء بیان کر رہے ہیں, مصطفیٰ کی حدیث سنائی جا رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. میرے دوستو, اسی طریقے سے آپ کا اور ہمارا دن بھی آئے گا, ہمیں بھی کفن دیا جائے گا, ہماری بھی قبر کھودی جائے گی, ہمیں بھی جنازہ اٹھایا جائے گا, ہماری نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی. کوئی غرور نہ کرے اپنی دولت پر, کوئی غرور نہ کرے اپنے علم پر, کوئی گھمنڈ نہ کرے اپنی مالداری پر, کوئی جناب والا کر و فر اور اپنی جناب والا اپنی نمبرداری اور اپنی لیڈری اور اپنی جائیداد اور اپنی دولت, اپنے علم پہ گھمنڈ کر کے یہ نہ سوچے کہ میرے تو یہاں پنجے گاڑے ہوئے ہیں. نہ, ہم تو بس مسافر ہیں. اس دنیا کی حقیقت تو میرا رب بیان کرتا ہے, قل متاع الدنیا قلیل, اور میرے نبی فرما دیجئے یہ دنیا کا سامان بڑا کم ہے. اور دوسری جگہ خدا کہتا ہے, آج آپ حالت دیکھیں, اپنے نوجوانوں کی حالت دیکھیں, ہم تو روتے ہیں اپنی قوم کا حال دیکھ کے. آج سب سے زیادہ شرابی میرا مسلمان ہے, سب سے زیادہ گناہ مسلمان کر رہے ہیں. بازار کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں بیماریوں کے اندر مبتلا ہم ہیں, گناہوں کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہم ہیں. نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں, قرآن کو ہم نے بھلا دیا, مسجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے سمجھا یہ بینک کے اندر 3 کروڑ میرا ہے, یہ 1 لاکھ میرا ہے, یہ 20 کنال میری ہے, یہ اتنی بڑی زمین میری ہے, کام آئے گی. اے مسلمان, آنکھیں بند کر کے سوچ, اس دنیا کے اندر کون کون آیا, کہاں گئے وہ لوگ. آپ کے اور میرے دادا بھی تھے, ہمارے پردادا بھی تھے, ہمارے بڑے بڑے ولی بھی تھے, بڑے بڑے چودھری بھی تھے, بڑے بڑے منسٹر بھی تھے. وہ لوگ بھی تھے جن کے ارد گرد لاکھوں لوگ گھومتے تھے, جن کے ساتھ ہزاروں لوگ گاؤں میں چلتے تھے. وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ اگر آج آپ جا کر کے ان کی قبروں کے نشان کو دیکھو تو قبر پہچانی نہیں جائے گی. اپنے گاؤں کے قبرستان کا مشاہدہ کر لیجئے. کون دیکھے کہ اپنے گاؤں کا مشاہدہ کریں, اپنے گاؤں کے قبرستان کو دیکھیں تو ہمیں نشان نہیں ملتے. میرے پردادا کی قبر کہیں نہیں مل رہی ہے, لکڑ دادا کی قبر کہیں نہیں مل رہی ہے, فلاں مفتی کی قبر کہیں نہیں مل رہی ہے, فلاں منسٹر صاحب کہیں نہیں مل رہے ہیں. وہ لوگ کہ جن کے جسم کے اوپر جناب والا پسینے کا ایک قطرہ ان کے نوکر نہیں رکنے دیتے تھے, رومالوں سے چہرے صاف کرتے تھے. وہ لوگ جن کے ارد گرد لاکھوں لوگ باڈی گارڈ اور نوکر اور چاکر تھے, جناب والا اقتدار کی کرسی پہ وہ بیٹھتے تھے,
जब घर से निकलते थे तो दुनिया कहती थी फलां साहब जा रहे हैं, फलां साहब जा रहे हैं, फलां साहब जा रहे हैं। गाड़ियों का काफिला दर काफिला उनके पीछे था, नाम भी था उनका, जमीन भी थी उनकी, जायदाद भी थी उनके पास। लेकिन मेरे प्यारों देखो, आज अगर उनकी कब्र खोदो तो हड्डी का निशान भी नहीं मिलेगा। साबित ये हुआ ये दुनिया धोखा है, फरेब है, कुछ नहीं है इस दुनिया के। तमामी हुज्जाज इकराम हज करके आएंगे, हार डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, सब कुछ किया उन्होंने, इतनी मेहनत की, उसके बाद हाजी के लाए, हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ वो अल्लाह जानता है। लेकिन जब औलाद सुबह सुबह उठ करके अपने बूढ़े माँ बाप या जवान ही माँ बाप हूँ, उसके लिए हमेशा वो रहमत है। एक मोहब्बत की नजर अगर चेहरे पर डाल दे, अल्लाह एक हज अकबरी और 2 उम्रों का उसे सवाब अता फरमाता है। इस साल हज अकबरी हुआ ना, तो यहाँ तुम्हारे लिए हज यहाँ भी मौजूद है। और गरीबों के लिए तो और लॉटरी लगी हुई है, जो माल वाले नहीं है, नहीं पहुंच सकते, आओ सुबह शाम अपने माँ बाप का दीदार किया। यहाँ सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कई नजर डालें, फरमाया अल्लाहु अकबर व अत्यब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, तुम जितनी नजरें डालोगे अल्लाह तुम्हें उतना सवाब अता फरमाता चला जाएगा, यानी उतने ही तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो जब तक वो जिंदा है, जमकर खिदमत करो, खिदमत में कोई कसर न छोड़ो। और जब विसाल पा जाएं, फिर यही काम करो जो शुरू से बुजुर्गों का दस्तूर आ रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। इससे जो लोग चिढ़ने वाले हैं उनसे साइड रहो, क्योंकि ये आज के जरासीमी बरासाती मेंढक लोग हैं। आपने देखा होगा कि जी साहब ने किसका खत्म पढ़ाया, अपने पीरो मुर्शिद। आज भी उर्स जो बड़ा है वो किसका होता है, कयानवी साहब का। फिर जी साहब का किसने पढ़ाया, मियां निजामुद्दीन साहब ने। आई समझ नहीं, ये उर्स क्या खत्म ही तो है। फिर मियां निजामुद्दीन साहब का किसने पढ़ाया, मियां बशीर साहब ने। फिर मियां बशीर साहब का आज कौन पढ़ा रहा है, अल्ताफ साहब पढ़ा रहे हैं। पता चला ये जो अहले सुन्नत का दस्तूर है ना, ये बुजुर्गों का दस्तूर है और ये शुरू से चला आ रहा है। और ये जो 11वीं शरीफ है ना, ये 11वीं का खत्म, 11वीं का लंगर ये गौसे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लगाया करते थे, कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए इसी के साथ वाबस्ता रहो। मौलाना मकसूद साहब की फरमाइश थी कि मियां मोहम्मद साहब के कलाम के 2 शेर, बस वही तकरीर के आखिर में आपके सामने पेश कर रहा हूं। बाप मरे सिर नंगा होंदा ते वीर मरन कंड खाली, मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली, ते पाई पाइयां दे दर्द विंडों दे, इस दौर में तो सर फोड़ दें, पाई पाइयां दे दर्द विंडों दे, ते पाई पाइयां दियां बावा, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद, ते मावा ठंडियां छावा। शुक्र ली, मेरा शुक्र अदा करो, वाली दाइक और अपने माँ बाप का। यानी उसने अपने शुक्र के साथ इसके माँ बाप का जिक्र किया है। यानी खुदा पहले है और माँ बाप उसके बाद है, फिर वली है, फिर बुजुर्ग है, पहले माँ बाप है। अगर माँ बाप ना होते तो ये कहां से पैदा होता? तो खुदा ने इनको जिक्र क्यों किया ये याद रखो आप, चूंकि खुदा रब्बुल आलमीन है, आलमीन की हर चीज को पालता है, सब चीजों को पालने वाला मेरा परवरदिगार है। चाहे वो जमीन के अंदर हो या ऊपर हो या हवा में हो या आसमानों की बुलंदियों पर हो, जो चीज भी है उसका पालने वाला अल्लाह है। और एक आयत में है अल्लाहुम्मा हरहुमा कमा रब्बायानी। देखो यहाँ माँ बाप के लिए रब का लफ्ज आया है कि अल्लाह इन पर रहम कर, जिस तरह के उनने मुझको बचपन में पाला है। तो खुदा के लिए भी रब है और माँ बाप के लिए भी रब है। यानी माँ बाप की फजीलत क्यों है
کہ جو پروردگار کا کام ہے، جو اس کی صفت ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیٹ بھروں کو بھی دیتا ہے، اور کپڑے بھی دیتا ہے، مکان بھی دیتا ہے، ساری جائیداد وہ دیتا ہے، جو کام خدا کرتا ہے وہ بیٹے کی خدمت ماں باپ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ صفت ربوبیت جو ماں باپ کے اندر ہے، خدا نے ان کو اندر یہ پوست کی ہے۔ اگر کسی کا بچہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، تو بولو ماں باپ، بچہ تو بے شعور، اس کو پتہ نہیں ہے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو تو مارا پھرتا سعودی تک اور بحرین تک اور دمشق تک اور جناب کویت تک، یہ وہاں سے لوٹ سوٹ پاکستان میں گیا، بندوق اٹھائی، یہاں سے بل ٹینڈو کا جھولا اٹھایا، وہاں جا کے چھوڑا ہاڑی بوٹا میں، یہ کسے چھوڑا تھا؟ بیٹوں کی پرورش کے لیے، کیا نہیں؟ اتنی مصیبت یہ تو نے کی ہے، کیوں کی ہے؟ بیٹوں کو کیا معلوم؟ بیٹوں کو پال رہا ہے، وہ چھوٹے بچے کو دودھ پیتے کو کھانا بھی کھانے کی صلاحیت نہیں، نہانے کی، دھلانے کی، اوپری پیشاب کر رہا ہے، پخانا کر رہا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے اس کو صاف؟ ماں باپ کر رہے ہیں۔ اب بولو کہ ان کے اندر یہ جو محبت ہے، یہ جو رحم ہے، یہ کس نے پیدا کیا؟ دیکھو ماں کے جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رحمان اور رحیم، اور ماں کے پیٹ میں ایک خاص مقام کا نام ہے رحم، ہے نا؟ اب سمجھو آپ اس بات کو کہ ماں باپ کا تعلق خدا کے ساتھ کتنا ہے، رحم۔ اسی لیے جو آتا ہے نا رحم، ماں کے پیٹ کو، اور رحم کا مطلب رشتہ داری، یہ رشتے ہوتے ہیں نا، مطلب کتنی بہنیں ہیں ہماری، کتنے بھائی ہیں ہم، ماں کے رحم سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا مجھ کو پیدا کیا ہے کہ میں صلہ رحمی کے لیے، مجھے صلہ رحمی کے لیے پیدا کیا، یعنی رشتہ داروں میں آپ اس میں تال میل اور اس میں محبت اور مودت کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، صلہ رحمی۔ اور کیا کہتے ہیں حدیث میں، تزید العمر، جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے نا، چاچی، تائی، نانی، خالہ، پھوپھی، بہن، بانجی، بانجا، ان کے ساتھ جب وہ مسکرا کے اور خوشی کے ساتھ بڑوں کے ادب اور چھوٹوں کے ساتھ پر ہاتھ رکھتا ہے، تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تزید العمر، اس کام سے اس کی عمر کو خدا بڑھاتا ہے۔ تیرے یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، جی سونی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سونی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سا